نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبوں میں سے یہ حدیث ایک خطبہ ہے۔ اس حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان المبارک داخل ہو جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے نیک اعمال کی قبولیت کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں دروازوں کا بند کرنا اور کھولنا، اور دوسرا معنی یہ کہ نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے ایک طرح سے خوشخبری کہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جو چاہے اس میں داخل ہو جائے، اور اس کے لیے رمضان المبارک میں نیکی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی انسان کے اندر روزے کی وجہ سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا روزہ ایسی کیفیات میں مددگار ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت ہوتی ہے، اور اس طرح انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے یا جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ واقعی شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے، اور یہ بھی کہ شیطان کے لیے اپنا کام کرنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر طرف نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان اپنا کام نہیں کر سکتا تو پھر بھی لوگ رمضان میں غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کی صحبت میں گزارنے کے بعد اگر ایک مہینے کے لیے اس کو باندھ بھی دیا جائے تو اس کے جو اثرات ہم پر پڑ چکے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی دھلتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے کہ جس سے انسان خوب نیکیاں کما سکتا ہے۔ عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنة 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کو ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، یعنی ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے صرف وہ جا سکیں گے جو روزہ رکھتے ہوں گے۔ ریان کا لفظ جو ہے یہ ریش سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے سیراب کرنا، تو ریان سے مراد وہ دروازہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے۔ جنت کے دروازوں سے مراد مختلف نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں، اور روزے دار کو خاص طور پر ریان سے گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس کا صلہ اس کو یہ ملتا ہے کہ جس دروازے سے وہ داخل ہوگا اس دروازے میں ہی سیرابی ہوگی، اور اس کی اس بھوک پیاس کو فوراً ہی دور کر دیا جائے گا یا اس کا مداوع کر دیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے۔ یعنی رمضان گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ بخشش اس وقت ہوتی ہے جب 2 شرائط پوری ہوں، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 احتساب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس فرض کو نبھائے اور پورے یقین کے ساتھ نیکیوں میں لگا رہے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ خود احتسابی کرے، روزہ رکھنے کے باوجود اس سے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کے ازالے کی کوشش کرے۔ اور دوسرا احتساب کا معنی نیکیوں کی امید رکھنا اور نیکیوں کا یقین رکھتے ہوئے کام کرنا۔ تو جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور اسی طرح جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ رمضان کی راتوں کا قیام اور خاص طور پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو سننا یہ بہترین نیکی ہے، اور یہ قیام انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ اور خاص طور پر یہ قیام لیلۃ القدر میں، جو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، اس رات کا قیام بھی خاص طور پر انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ متفق علیہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل ان امرؤ صائم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یعنی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب صرف ایک گنا نہیں کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لایا اس کے لیے 10 گنا ثواب ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے الگ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ہر ایک کے لیے وہ جزا مختلف ہوگی روزے کی حیثیت کے مطابق۔ جیسا کوئی روزہ رکھے گا، جیسی اس میں عبادت کرے گا، جیسی اس میں احتیاط برتے گا، اسی گنا اس کا اجر اور ثواب بڑھ جائے گا۔ روزہ دار اپنی شہوات نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں یعنی 2 خوشیاں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی، یعنی جب روزہ کھولا جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو خاص خوشی ہوتی ہے، اور دوسری فرحت یعنی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اللہ تعالیٰ سے جب انسان ملاقات کرے گا، حالانکہ اس ملاقات سے ڈر بہت لگتا ہے کہ حساب ہوگا، نہ جانے کیا پوچھ لیا جائے، لیکن روزہ دار کے لیے وہ وقت بہت خوشی کا ہو جائے گا گھبراہٹ کی بجائے۔ اور روزہ دار کے منہ کی بسان اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے، یعنی انسان کو گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے، اور اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے گا۔ بس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے، یعنی بد زبانی نہ کرے، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ دنگا فساد کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے، یعنی انسان خود تو نہیں لڑا، دوسرا بحث کر رہا ہے، دوسرا لڑنے کو آ رہا ہے، تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تمہاری لڑائی کا جواب لڑائی میں دوں گا۔ اور روزے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال اور خصوصاً اپنے اخلاق میں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کرے اور ان میں بہتری پیدا کرے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليلة رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین
اور وہ جن جو برائی پھیلانے پر کمر بستہ رہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی انسانوں کو نیکی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب یعنی برا چاہنے والے یا برا کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں، اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے، یعنی روزے کی ابتدا چونکہ رات سے ہوتی ہے، پہلے رات آتی پھر دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دن کا انتظار نہیں کرتے، رات سے ہی اپنے بندوں کے لیے یہ رحمتیں عام کر دیتے ہیں، پھر یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ ان رحمتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ قیام اللیل کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ قیام اللیل جو ہے وہ تمام گناہوں کی اور خصوصاً صغیرہ گناہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ قیام رمضان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں حکم آیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں سے یعنی رات میں سے، فَتَهَجَّدْ بِهِ تو اس میں تہجد ادا کرو، نَافِلَةً لَكَ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، یعنی عام لوگوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز زیادہ تھی، سب پر 5 نمازیں فرض ہیں لیکن آپ کے لیے تہجد بھی لازم۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا، یعنی درجات کی بڑی کا سبب ہے۔ اپنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ رہا ہے، لیکن ہم جیسے عام انسان سال بھر اگر رات میں لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے تو رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے رات کو قیام کرنے کا، اور چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر، تو رات میں نماز میں قرآن کا پڑھنا بھی بہترین عبادت ہے۔ ان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تراویح کہا جاتا ہے، اور باقی مہینوں میں جو پڑھے جاتے ہیں ان کو تہجد کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تراویح جو ہے یہ اصل میں قیام اللیل ہی ہے، رات کے پہلے حصے میں پڑھ لی گئی تو تراویح، اور نیند توڑ کر یعنی سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر جو پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے اس کے بارے میں حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی، عن ابی سلمۃ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشة رضی اللہ عنہا کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 متفق علیہ۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ کس نے پوچھا؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، کہ رمضان میں رات کی نماز کیسے پڑھتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے، اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، طول کا مطلب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ وہ کھڑے کھڑے، ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، یعنی بہت اچھی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 8 رکعت تو ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھنا چاہے، 12 پڑھنا چاہے، 20 پڑھنا چاہے یا 20 سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کوئی حد نہیں ہے اور اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رمضان میں نفل پڑھنے کا اجر بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے ہاں یہ بات بہت مشکل ہے کہ جو رمضان آتا ہے کہا جاتا ہے کہ جھگڑے سے بچو، اور ہم مسلمان جھگڑنا شروع کر دیتے، بحث مباحث شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ تراویح پہ بہت لین دین ہوتی ہے کہ 8 ہے کہ 20 ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی ہے بخاری اور مسلم کی، تراویح کی نماز 2 رکعت پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ
خواتین بھی نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں اور اس کے لیے مسجد بھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے کس طرح نماز پڑھائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یعنی آپ خود نہیں پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات، 23ویں کے بعد تہائی رات گزرنے پر 1/3 رات جب گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو اگر آپ ہمیں اس رات کا باقی حصہ بھی نفل نماز پڑھائیں، یعنی صحابہ کا شوق اتنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے مسجد سے لوٹنے تک امام کے ساتھ قیام کر لیا، یعنی باجماعت نماز پڑھی، اس کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ لیا گیا یا لکھا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روزے باقی رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی، پہلی کس 23ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں، جس میں آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یعنی خواتین کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا سحری، یعنی صبح کا طلوع ہونے کا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شروع میں تہائی رات گزری، یعنی رات کا ایک طرح سے ابتدائی حصہ تھا، دوسرے دن آدھی رات، تیسرے دن رات کے پچھلے حصے میں اتنی دیر تک پڑھائی کہ یوں لگتا تھا سحری کا وقت نکلنے لگا ہے، بالکل اینڈ تک۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل کے اوقات میں سے کوئی وقت مخصوص نہیں، آپ چاہیں تو تہائی رات گزرنے پہ پڑھیں، یعنی یا عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، چاہے تو آدھی رات کو پڑھیں، چاہے تو رات کے آخری حصے میں پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیوں نہیں تراویح پڑھائی؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دن بھی پڑھائی تو ایک دن کچھ لوگ تھے، دوسرے دن اس سے زیادہ، اور تیسرے دن تو بہت ہی زیادہ۔ تو اس سے یہ اندیشہ بھی تھا کہ اگر آپ اس کو مستقل پڑھاتے اور لوگوں کا شوق ذوق دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ نماز فرض ہو جاتی، یعنی یہ نماز، اور پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں ایک حکمت ہے اور آپ کے ہر انداز میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اس لیے آپ کے لیے اس میں سہولت ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ تراویح کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح روزانہ کی نماز جو ہے وہ جماعت کا اہتمام نہیں کیا، بعد میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے اس طریقے کو عام کر دیا گیا کہ ہر روز رات کو کچھ قرآن پاک کا حصہ اس طرح پڑھا جائے کہ پورے رمضان میں قرآن پاک مکمل بھی ہو جائے اور قیام بھی ہو جائے۔ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اي ربي اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، بس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے 2 اہم ترین کام ہیں، جن میں سے ایک روزہ رکھنا اور دوسرے قرآن پڑھنا۔ روزہ بھی انسان کے لیے سفارش کرے گا اور خاص طور پر یہ کہے گا کہ یا رب میں نے اس کو کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا۔ اسی طرح قرآن پاک کی سفارش کن الفاظ میں ہوگی کہ یا رب میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا، رات کی نیند سے روکا۔ اور رات کی نیند سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ تراویح قیام کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھنا، تو دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ گویا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ عن انس بن مالک قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا كل محروم
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بے نصیب. اس مہینے میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اس رات کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہوا. اس رات کی عبادت اور خاص طور پر اس رات کا قیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اگر کوئی شخص سارے رمضان میں بھی قیام سے محروم رہتا ہے اور پھر اس رات سے بھی محروم ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی کی علامت ہے. فرمایا کہ بد نصیب ہی اس سے محروم رہے گا. یہ بد نصیبی کیوں آتی ہے؟ جب انسان کے اوپر پوری غفلت چھا جاتی ہے. انسان کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو پھر دوسرا اس کے ساتھ اٹھتا ہی چلا جاتا ہے. مثلا اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک قدم اٹھاتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے، دوسرا قدم آپ کو ساتھ ہی اٹھانا پڑے گا، اور یوں آپ کی چال شروع ہو جائے گی، چلنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ قدم آپ کا خیر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور یہ قدم شر کی طرف بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی شخص خیر کی طرف اس کو بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر اور نیکی کے کاموں میں ترقی دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص شر کی طرف نکل جاتا ہے تو پھر انسان کا نفس ایسی چیز ہے کہ جو اسے خیر کی طرف آنے میں بہت مشکل پیدا کرتا ہے. یہاں پر یہ جو علامت بتائی گئی کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات سے محروم وہی رہ سکتا ہے جو اس سے پہلے خیر کی طرف قدم اٹھانے کا نہ سوچ. اگر کوئی سارا مہینہ یہ قدم اٹھاتا رہے تو یہ رات بھی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس رات، اس بڑی رات کی تیاری ہو چکی، اس رات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان تیار ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان اس سے پہلے تیاری نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے عین اس رات بھی سستی ہو جائے اور اس کے خیر اور فیض سے انسان محروم رہ جائے. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس رات کی بھلائی سے فائدہ اٹھائے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کی پہلی رات سے کچھ نہ کچھ نیک عمل اور خصوصی طور پر رات کا قیام شروع کر دے، یعنی تراویح کی نماز کی پابندی کرے. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان ادلق كل اسیر واعطى كل سائل